پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، آج کا میرا یہ ولاگ ایک بے بس فیملی کے اوپر ہے۔ کل مجھے پتہ لگا کہ یہاں ایک فیملی ہے جو کہ صرف 2-3 دن سے پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کے دروازے پہ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی باہر نکلا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھی ساتھ باہر نکلے۔ میں نے دعا سلام کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ پچھلے 2-3 دن سے پانی پی کر گزارا کر رہے ہو۔ اس آدمی کے آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا ایک ہمدرد تھا جس نے مجھے یہ پیغام پہنچائی۔ اس کے ساتھ 4 بچے کھڑے تھے، جس میں سے 3 بچیاں تھیں، ایک بیٹا تھا چھوٹا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بہت بری حالت میں تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے ان کے لیے ایک ہفتے کی راشن لی، وہ میں نے ان کو دی۔ میں نے 10,000 روپے اس آدمی کو دیا۔ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوئی ریڑھا کرائے پہ لے لو، سبزی منڈی سے کوئی فروٹ یا سبزی لا کر اس پر بیچتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، دعائیں دیتا رہا۔ اس پورے واقعے سے جب میں واپس آیا تو میں انتہائی دکھی ہوا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام اتنی غیرت مند ہے کہ وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کس نے بننا ہے، ہمارے ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف کس نے بننا ہے۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اس ایٹم بم کا ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے۔ غریب آدمی کو صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے حکمران 20 سے 25 افراد پر مشتمل وفد بیرونی دوروں پر جا رہے ہیں اور پاکستان کے خزانے سے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 22,000 سے زیادہ سرکاری افسر جو 17 گریڈ سے لے کے 18, 19, 20, 21, 22 تک، جن کی شہریت کینیڈا، امریکہ یا دوسری یورپین ممالک کے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں، زیادہ تر سیاستدان، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے جائیدادی بھی باہر ہیں، ان کے بچے وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، لیکن حکمرانی یہاں پاکستان میں کر رہے ہیں۔ جو ہمارے سرکاری افسرز ہیں، اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ 20-22 ہزار لوگ امریکہ اور دوسری یورپین ممالک میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں، بس یہاں پاکستان سے کما کے وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ لیکن کسی کو غریب آدمی کی حالت پر ترس نہیں آ رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ٹماٹر 200 روپے کلو ہے۔ دوسری جو آپ دال لے لو، چینی لے لو، گھی لے لو، آٹا لے لو، جو ہر انسان کی مجبوری ہے کہ اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے، ان کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ایون اگر ابھی موٹر سائیکل پہ بھی آپ پنچر لگا لو تو پہلے 40 روپے پہ لگتا تھا، ابھی 100 روپے پہ لگ رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص عوام کو کھا رہا ہے۔ کوئی پاکستان میں پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کیوں ہے۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ دکانداروں کو چیک کرے، سبزی منڈیوں کو چیک کرے، شاپس کو چیک کرے، جو ہول سیلر ہیں ان کو چیک کرے، پرائس کنٹرول کرے۔ اگر حکومت 10 روپے ایک چیز بڑھاتی ہے تو
تو جو مافیاز بیٹا ہے وہ اس کو 100 روپے اپنے طرف سے بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہماری ملک کا المیہ ہے، جس میں ایک غریب آدمی 3 دن سے پانی کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، کیونکہ وہ غیرت مند ہے، وہ بھیک نہیں مانگ سکتا، لیکن فیکٹریاں بند ہو گئی ہے، وہ بے روزگار ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کے خرچے نہیں کم ہو رہے، تو ایک 17-18 گریڈ کا افسر کیسے امریکہ میں مکان خرید سکتا ہے؟ کیسے آپ کے ڈیفنس اور جو ہائی سوسائٹیز ہے وہاں پر 20-20 کروڑ روپے کے بنگلے خرید رہے؟ کرپشن کون روکے گا؟ قانون کی بالادستی نہیں ہے، عدل اور انصاف نہیں ہے، اسی لیے کرپشن نے زور پکڑا ہوا ہے۔ کسی بھی ادارے میں جاؤ، بغیر کرپشن کا کوئی کام ہی نہیں کر کے دے رہے۔ تو جب حکمران ایماندار ہوں گے، بیوروکریٹس ایماندار ہوں گے، جوڈیشری ایماندار ہوگی، تو پھر کسی کی کیا جرت کہ کوئی نیچے سطح پہ سرکاری اداروں میں کرپشن کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی ڈر اور خوف کی وجہ سے پاکستانی عوام کی حالت پہ رحم کرے اور اپنی ڈیوٹیاں ایمانداری سے کرے، چاہے وہ سیاستدان ہے یا چاہے وہ سرکاری اہلکار ہے۔ چیک اینڈ بیلنس رکھ لے۔ غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے، اور آپ لوگوں کی نہ عیاشیوں میں کمی آ رہی ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کے جناب دوروں میں کمی آ رہی ہے۔ پچھلے 6-7-8 مہینے سے مجھے آپ یہ بتا دیں، کس کس ملک سے یہاں ہمارے پاس 20-20 25-25 افراد پہ مشتمل وفود آئے ہیں؟ پاکستان سے دوسرے دن جا رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کروڑوں روپے اگر عوام پہ خرچ کر دیں تو کم از کم کچھ مہنگائی کم ہو جائے گی۔ یہ پیسہ اگر آپ یوٹیلیٹی سٹورز کو ایشو کر دو تو عوام کو کوئی سستی اشیاء مل جائے گی۔ یہاں پر پاکستانی عوام غلاموں کی طرح زندگی گزار رہی ہے، وہ سوال نہیں اٹھا سکتی۔ اگر وہ سوال اٹھاتی ہے، ان کے اوپر FIR کٹ کے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر ان کے پیچھے جو بچے اٹھتے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرے اور اس پاکستانی عوام پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر ایماندار حکمران مسلط کرے تاکہ عوام کا بھلا ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ حافظ۔